یہ سلام خدا کی شکرگزاری ہے اس کے بہت بڑے فضل کے لیے۔ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اس نے اپنے پاس آنے کا موقع دیا ہے تاکہ ہم خدا کی عبادت کریں۔ بائبل مقدس میں سے آج ہم پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں کا خط۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا، پولوس کا خط، اس کا 9واں باب، اس کی آیت نمبر 24 سے واقعہ کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 9واں باب، اس کی آیت نمبر 24 سے واقعہ تک پڑھا جائے گا۔ اس میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے؟ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو۔ اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجھانے والا سیرا پانے کے لیے کرتے ہیں، مگر ہم اس سیرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ بس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں، اسی طرح بتوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث بنے، آمین۔ بائبل مقدس خدا کا کلام جو زندہ کلام ہے، مؤثر کلام ہے، جو ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ جب ہم اس کلام کو غور سے سنتے ہیں، اس پر دھیان کرتے ہیں، اس کلام پر توجہ کرتے ہیں، پھر ہماری زندگی میں بھلائی آتی ہے۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے، جو کوئی کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے۔ اگر ہم بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ سنیں اور اس پر عمل نہ کریں، اس پر دھیان نہ کریں، پھر ہمیں فائدہ نہیں۔ بائبل میں کہا گیا ہے، دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سبھی ہیں۔ کبھی آپ کو اتفاق ہوا دوڑ دیکھنے کا؟ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، کتنی لمبی قطار ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس دوڑ میں شرکت کرتے ہیں۔ ہر کسی کے چہرے پہ وہ تصویر اس کی آتی ہے ٹی وی پہ۔ اب دیکھتے ہیں یہ بھی دوڑ میں شریک، یہ بھی شریک ہے، یہ بھی شریک ہے، اور پھر دوڑ ایک نشان ہے جہاں تک ان کو دوڑنا ہے، ان کو دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ دوڑتے 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 پھر وہ آدھے رہ جاتے ہیں، پھر تھوڑے رہ جاتے ہیں، پھر ایک جو ہے وہ منزل تک پہنچتا ہے، اس جگہ تک جہاں تک نشان لگا ہوتا ہے وہاں تک ایک بندہ پہنچتا ہے، ایک اس کے پیچھے، ایک اس کے پیچھے، اور وہ جو دوسرے سارے ہوتے ہیں ان کی پھر تصویر نہیں آتی ہے۔ انعام تک ایک پہنچتا ہے، فرسٹ پرائز جو ہے وہ ایک بندہ لیتا ہے۔ دوڑتے سبھی ہیں۔ آج بھی ایماندار کے لیے ایک دوڑ جاری ہے۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور سے قبول کرتے ہیں، اپنے دل کا دروازہ مسیح کے لیے کھولتے ہیں، اپنا ہاتھ مسیح کے ہاتھ میں دیتے ہیں، آپ کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ دوڑ اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک آپ کی زندگی ہے۔
آخری دم تک آپ کو دوڑتے رہنا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے وہ دوڑ میں شرکت ہوتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، جذب میں آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ ایمانداروں کو کہا گیا ہے آپ نے اس دوڑ میں دوڑتے رہنا ہے، ہر طرح کا پرہیز کرنا ہے، ہر طرح کا پرہیز۔ لکھا ہے جیسے پہلوان ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے انعام پانے کے لیے، سہرا پانے کے لیے پرہیز کرتا ہے، یہ عمل ایماندار کو کرنا ہے۔ ایماندار کا بپتسمہ لینے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ چھٹی ہوگی اس کی، جو چاہے جدھر مرضی جائے، جو چاہے کھائے، ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کو پھر وہ کرنا ہوگا جو خداوند مسیح آپ کو کرنے کی ہدایت کرے گا۔ آپ کے کام، آپ کو کیسے چلنا ہے، بائبل میں لکھا ہے۔ جس طرح سے آپ کو چلنا ہے اس طرح سے بتایا جائے گا۔ بائبل میں ہدایت نامہ آپ کے لیے ہے۔ توبہ کرنے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد، ایک حوالہ متی کے انجیل کے باب نمبر 11 میں ہے۔ وہاں پر خداوند مسیح نے اعلان کیا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اور پھر لکھا ہے میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو۔ پہلے آپ کسی اور کے جوے میں تھے، کسی اور کا جوا آپ کے اوپر تھا، آپ گناہ کی غلامی میں زندگی گزارتے تھے، جو کام زندگی میں کرتے تھے وہ ابلیس کی رہنمائی میں کرتے تھے۔ اب اس میں سے آپ نکل گئے ہیں، آپ کی خلاصی ہو گئی ہے، آپ کا چھٹکارا ہو گیا ہے، آپ کے گناہ بخشے گئے ہیں، آپ کا نام آسمان پر کتاب حیات میں لکھا گیا ہے۔ اب آپ کو اپنی مرضی نہیں کرنی۔ کرنتھس کے ایمانداروں کو پولس نے خط لکھا اور اس میں اس نے کہا تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اب تم اپنے نہیں رہے، تمہاری قیمت ادا کر دی گئی ہے۔ مسیح نے اپنی جان کی قربانی دے کر، کفارہ دے کر آپ کے گناہ بخش دیے ہیں، آپ کا نام آسمان پر لکھا گیا ہے، آپ راست بال بن گئے ہیں، آپ شاہی گانوں کا فرقہ اور مقدس قوم بن گئی ہیں، آپ آسمان کی بادشاہی کے شہری بن گئے ہیں، آپ کا رشتہ خدا باپ کے ساتھ بیٹے کا رشتہ ہو گیا ہے، آپ خدا کے فرزند بن گئے ہیں۔ اب اپنی مرضی نہیں، اب آپ کو بتایا جائے گا، بائبل میں لکھا ہوا ہے، ایسی دوڑ جس میں آپ شریک ہو چکے ہیں یہ آخری دم تک چلتی رہے گی۔ اس میں پرہیز کرنا ہے، ہر طرح کا پرہیز، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا۔ آپ کے کان کیا سنتے ہیں؟ پہلے آپ اپنی مرضی سے جو چاہتے تھے سنتے تھے، اب منع ہے۔ آپ کے ہاتھ جو پہلے کرتے تھے اب منع کر دیا گیا۔
آپ کے خیال، آپ کی سوچ، آپ کے ذہن، آپ کے ارادے اب خدا کے ارادے ہیں، خدا کے منصوبے آپ کی زندگی کے لیے کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ رسول کہتا ہے ہر طرح کا پرہیز پہلوان کرتے ہیں مرجھانے والا سیرا پانے کے لیے، لیکن تم ایسا سیرا پانے والے ہو جو مرجھاتا نہیں ہے۔ اور آگے پولس نے کہا ہے میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں، بلکہ میں مکھوں سے لڑتا ہوں، اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں۔ آپ کے بدن کی کئی خواہشات ہیں، کئی چیزیں آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے، آپ نے اسی کے ساتھ رشتہ استوار کر لیا ہے، اب آپ کو اپنے بدن کی اور خواہشوں کو، کئی چیزیں آپ کی زندگی سے نکلتی ہیں، آپ اس درخت کو دیکھیں جس کی پیوند کاری کی جاتی ہے، پیوند کیا جاتا ہے اسے، جب وہ پیوند کرتے ہیں، پیوند کاری کر دی جاتی ہے، کچھ دیر تک وہ شاخیں جس کی جڑ ہوتی ہے زمین میں، وہ شاخیں کافی دیر تک نکلتی رہتی ہیں۔ مالی کے پاس کینچی ہے، جیسے وہ جڑیں نکلتی ہیں وہ شاخیں نکلتی ہیں، ان کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ بائبل کے پاس آتے ہیں، آپ کا خدا جو ہے کلام کے سیرے سے آپ کی زندگی سے وہ ڈالیاں جو نکل رہی ہیں، آپ کی پرانی خصلت جو آپ کے اندر سے دوبارہ سر اٹھاتی ہے، اس کو کاٹتا ہے کلام، وہ شاخیں کاٹی جاتی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے جو ڈالی پھل نہیں لاتی اس کو وہ کاٹتا ہے، اور جو ڈالی پھل لاتی ہے اسے کیا کرتا ہے؟ چھانٹتا ہے، اس کو چھانٹ دیا جاتا ہے۔ جو فالتو ڈالیاں نکلتی ہیں ان کو چھانٹا جاتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری چھانٹی کرتا رہتا ہے۔ جب بھی آپ بائبل سننے آئے، اپنے خدا کو یہ کہے اے خداوند میری زندگی میں وہ چیزیں جو تجھے پسند نہیں ہیں ان کو چھانٹ دے۔ آپ چھانٹی کروا لیا کریں خداوند سے، اپنے خداوند کو کہے خداوند وہ چیزیں میں اور زیادہ پھل لانا چاہتا ہوں تیرے لیے، تیرے واسطے میں اور زیادہ پھل پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اپنے خداوند مالک سے چھانٹی کرواتے رہیں گے، وہ آپ کو تراشتا رہے گا، آپ بہتر ہوتے رہیں گے، اور یہ عمل آپ کی زندگی میں جاری ہے۔ بائبل میں پولس کا ایک اور بیان ہے تیموتھیوس کے خط میں، دوسرا تیموتھیوس کا خط ہے، اپنی بائبل کھولیں، تیموتھیوس کے نام خط، دوسرا تیموتھیوس باب نمبر 4، اس کی آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا،
آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہے۔ پولس نے اپنے شاگرد کو تیموتی اس کو خط میں لکھا ہے، میں نے اچھی کشتی لڑی ہے، میں نے اپنی دوڑ کو ختم کیا ہے، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے۔ آج کے ایماندار کے لیے یہ میسج ہے، جس دوڑ میں ہم دوڑ رہے ہیں اس دوڑ میں آپ نے دوڑتے رہنا ہے۔ راستہ کٹھن ہے، بائبل میں لکھا ہے اس دوڑ میں دوڑنے والے تھوڑے ہیں، یہ راستہ سکڑا ہے، یہ راستہ تنگ ہے۔ اس راستے پہ آپ چل نکلے ہیں، راستہ سکڑا ہے، اس پہ چلنے والے تھوڑے ہیں، لیکن یہ آسمان پر جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی میں پہنچاتا ہے۔ اور رسول کہتا ہے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، اب میرے واسطے راست بازی کا تاج رکھا ہوا ہے۔ ایماندار دنیا میں مصائب کا شکار ہوتا ہے، کئی دفعہ پریشانیوں میں آتا ہے، کئی دفعہ حالات کی ذات میں آ جاتا ہے، کئی دفعہ مخالفت ہوتی ہے، کئی دفعہ ابلیس ایسے منصوبے بناتا ہے تاکہ ایماندار کو روکے، لیکن ایماندار غلبہ پاتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، غالب آتا رہتا ہے۔ غالب اپنی طاقت سے نہیں آ سکتا، مسیح کے ساتھ رہنے سے۔ یوحنا کی انجیل میں بیان آتا ہے تم مجھ سے جدا ہوگا کچھ نہیں کر سکتے، مجھ سے جدا ہو، مسیح سے جدا ہو کر اگر ایماندار یہ چاہے کہ میں مسیح کے بغیر چلوں اور پھر کامیاب ہو جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ ہر روز آپ کو مسیح کی رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ اس کے پیچھے چلتے رہیں، آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ اسے چوپان مان کر اس کے پیچھے چل نکلے ہیں پھر آپ کو کمی نہیں، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا قادر خداوند مسیح آپ کے ساتھ ہے۔ آپ چلتے رہیں گے، غالب آتے رہیں گے، مشکل آتی ہے لیکن آپ جا رہے ہیں، آپ کے سامنے نشان ہے، آپ نے نشان تک پہنچنا ہے، پھر تاج لینا ہے، زندگی کا تاج۔ دنیا میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ضروری ہے۔ بائبل کا ایک بیان میں آپ کے ساتھ مل کر پڑھنا چاہتا ہوں، رومیوں کے خط میں سے نکالیے، باب نمبر 8، رومیوں کے نام کا خط ہے، باب نمبر 8، آیت نمبر 17 میں لکھا ہے اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں، کیونکہ میری دانش میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے۔ اگر فرزند ہے، یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، مسیح کے ساتھ اس میراث میں حصے دار بن گئے ہیں، تو رسول کہتا ہے بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں، دکھ بھی آتے ہیں،
खुदा मसीह ने फरमाया, जब मेरे पीछे चलने वाला इंसान ताबेदारी से चलता है, फिर उसके मुखालफ कोई दूसरा नहीं, उसके अपने लोग, उसके अपने घर के लोग उसके मुखालिफ हो जाते हैं। आदमी के दुश्मन आदमी के घर ही के लोग हैं। कई दफा इस तरह से मामला बेदल हो जाता है, लेकिन जब वो मसीह पर निगाह करता है, मसीह की जिंदगी पर निगाह करता है, उसके दुखों पर निगाह करता है। इब्रानियों के खत में लिखा है, यीशु मसीह ने अपनी बशरियत के दौर में आंसू बहा बहा कर, दुख उठा उठाकर फरमानबरदारी सीखी। दुखों में भी हम सीखते हैं। अब दौड़ रहे हैं, दौड़ते रहिए, उस दौड़ में दौड़ते रहिए। अगर आप दौड़ते रहेंगे, निशान की तरफ देखकर दौड़ते रहेंगे, आप मंजिल पर पहुंचेंगे और आपके लिए इनाम है जिंदगी का ताज। एक फैमिली का जिक्र है, उन्होंने दौड़ का आगाज किया। जब वो दौड़ने लगे तो 4 लोग थे, उनको निशान बताया गया था, उस मुकाम तक आपने दौड़ना है, दाहिने बाएं नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, इस दौड़ को जारी रखना है। 3 लोग दौड़ते रहे, एक मेंबर जो है उसने पीछे मुड़कर देखा, लूत की बीवी। बाइबल में लिखा है, दौड़ में शरीक तो हुई है, लेकिन पीछे मुड़ के देखने से उसी जगह पर नमक रसूल बन गए। हमारे वास्ते जय उपलब्ध है। आपने आगाज कर दिया है, अब दौड़ते रहे, इनाम पाने तक दौड़ते रहे। आजमाइशें आएंगी। एक और बयान बाइबल से, याकूब के खत में से, याकूब का खत है, याकूब रसूल का आम खत, पहला बाब, उसकी आयत नंबर 12 में लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया गया है। अपने मोहब्बत रखने वालों से मसीह ने वादा किया है, एक वादा किया गया है, जिंदगी का ताज, राष्ट्रवादी का ताज आपको मिलेगा। और इस ताज को पाने के लिए मामला दौड़ रहा है। इस दौड़ में आप शरीक हो गए हैं, लेकिन मुहताज रहिए, परहेज करना पड़ेगा। हर तरह का परहेज, बोलने का परहेज है, सुनने का परहेज है, देखने का परहेज है। हर चीज, जिस चीज से बाइबल में मना किया गया है, अगर आप जीतना चाहते हैं फिर दौड़ते रहे। और ये दौड़ कब तक है? मुकाशरत की किताब में पढ़ी, दूसरे बात की 10वीं आयत में लिखा है, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक, ये वफादारी जान देने तक है। अपने खुदा के साथ वफादारी, चलते रहो, दौड़ते रहो, निशान की तरफ देखते रहो, और वो आपका मसीह है निशान। बाइबल में एक प्यारा इब्रानी के खत में है, वहां पर लिखा हुआ है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। आपका निशान मसीह खुदावंद है।
اس کو تکتے رہے. جب تک آپ کی نگاہیں مسیح پر لگی رہیں گی، اس کے کلام پر لگی رہیں گی، آپ حالات پر گاز مارتے رہیں گے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب آپ کو تاج ملے گا، زندگی کا تاج. زندگی کا تاج لینے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. بائبل میں لکھا ہو اس سے کچھ کہیں گے لوگ، وہ تیرے مجھ سے کہیں گے ہم بھی شریک تھے، ہم تیرے نام سے بدروہوں کو نکالتے رہے، ہم تیرے نام سے معجزے دکھاتے رہے، ہم تیرے نام سے نبوت کرتے رہے. لیکن مسیح کہتے ہیں میں ان سے کہہ دوں گا کہ کبھی ان سے بات نہیں. کئی لوگ ایسے ہیں ساتھ میں اپنی مرضی دوڑ میں شریک بھی ہیں، لیکن اپنی من مرضی پرہیز، جو پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے. اکثر آپ سنتے ہیں جب بھی کسی ڈاکٹر سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو یہ پرہیز ہے، یہ میڈیسن ہے، اور یہ ساتھ میں اگر آپ اچھی سے اچھی دوائی کھاتے رہے اور پرہیز نہ کریں فائدہ ہوگا؟ پھر نہیں کرنا. پرہیز ضروری ہے. بلکہ ایک جملہ بھی آپ نے سنا ہوگا، پرہیز علاج سے بہتر ہے. پرہیز جن کاموں کے کرنے سے آپ کے مسیح نے آپ کو منع کر دیا ہے، آپ نے بعد آنا ہے، نشان کی طرف دیکھنا ہے اور دوڑ میں دوڑتے رہنا ہے. ایک دن اناؤنس کیا جائے گا، وہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی. پتہ کیا کہا جائے گا؟ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہ کو میراث میں لو جو بلائے علم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. یہ اناؤنسمنٹ بہت اچھی ہوگی. ساری دنیا کے لوگ جمع ہیں. آپ کے لیے کہا جائے گا جس دوڑ میں دوڑتے رہے پرہیز کے ساتھ، ان کو کہا جائے گا اس بادشاہ کو میراث میں. آپ اس بادشاہ سے شامل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ نے محتاط رہنا ہے، دوڑتے رہنا ہے، پرہیز کرتے رہنا ہے. جن چیزوں کے کرنے سے آپ کے خدا نے منع کر دیا ہے ان سے باز آنا ہے. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کر کے سروں کو جھکا کر اپنے خدا کے حضور میں شکر گزاری کریں. جن چیزوں سے آپ کے خدا نے منع کیا ہے، ہدایت نامہ بائبل مقدس میں آپ کے پاس ہے. بائبل کھولیے، پڑھیے اسے. اس میں آپ کے واسطے ہدایت نامہ درج ہے. جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو عمل میں لائیے. جن کاموں سے باز رہنے کو کہا گیا ہے ان سے رک جائیے. اس دوڑ میں دوڑتے رہیے تاکہ آپ کو زندگی کا تاج ملے. آپ دوڑ میں شریک ہیں. اگر آج تک اپنا ہاتھ آپ نے مسیح کے ہاتھ میں نہیں دیا، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آپ اس دوڑ میں شریک نہیں ہوئے، آپ اس میں شامل ہو جائیں. جو لوگ دوڑ میں دوڑ رہے ہیں انعام ان کو ملے گا. خداوند آسمانی باپ، ہم تیری پاک حضور کی شکرگزاری کرتے ہیں. خداوند ہم تیری تعریف کرتے ہیں. خداوند ہم تیری حمد کرتے ہیں. خداوند ہم تجھے مبارک کرتے ہیں. خداوند ہم تیری وفاداری کا اقرار کرتے ہیں. خداوند تیرا کلام جو زندہ، سچا اور مؤثر ہے، جو ہمیں زور بخشتا ہے، جو ہمیں توانا کرتا ہے، جو ہماری زندگی سے ہر طرح کی کھوٹی چیزیں نکالتا ہے، اس کے لیے ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں. کلام پر بھی آج ہویا گیا ہے ایک زندگی کی ترقی کا باعث بنا ہے. جو لوگ اس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں انہیں
حفاظت دے خداوند، انہیں اپنی پناہ میں لے خداوند، انہیں شریر سے بچا خداوند۔ اور جو لوگ آج کے دن اس دوڑ کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ تھام لے اور انہیں بچتے خداوند